الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے کہ جو اللہ اور آخر اللہ سے ملنے اور آخرت کی میں اس کے حضور پیشی کی امید رکھتا ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی 40 سال پر گزشتہ جمعہ گفتگو ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا، اور وہ آغاز بھی غار حرا میں ہوا، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچنے پر فریکوینٹلی جایا کرتے تھے، اور وہاں پر تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کی اس سے پہلے کی زندگی اس بات پر گواہی دیتی ہے کہ غور و فکر کا مطالبہ کرنے والا، تقاضا کرنے والا فکر انسانی خدمت کا فکر تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ہونے کے بعد معاش کے فکر سے آزاد ہو گئے تھے۔ خاندانی اعتبار سے آپ ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور حضرت خدیجہ جیسی بیوی اگر گھر میں موجود ہو تو پھر گھر میں بے سکونی جو ہے وہ پاس نہیں آتی۔ پھر آپ کا غور و فکر جو تھا وہ آپ کی اس سے پہلے کی زندگی میں جو آپ کے مختلف اٹیمپٹس ہیں کہ آپ نے بغیر سرمایہ کی خدمت کی، حضرت خدیجہ کے سرمایہ سے انسانوں کی خدمت کی، تنہا خدمت کی، اور پھر حلف الفضول کے پلیٹ فارم پر خدمت کی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی کہ میں کر نہیں سکا۔ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، مختلف طریقے بھی اختیار کر رہے ہیں، لیکن جب وہ کام ہو نہیں پاتا تو پھر آپ ظاہر فکر مند ہوتے ہیں، اور یہی فکر مندی غالباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں لے کے گئی، اور 7 ہفتے تک آپ نے غار حرا میں قیام فرمایا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں پر زمزم، ستو اور کھجوریں پہنچایا کرتی تھی، اور کبھی کبھی آپ خود بھی آ کر اپنا یہ راشن جو ہے وہ لے جاتے تھے، اس کا بھی ثبوت جو ہے وہ بعض روایات سے ملتا ہے۔ اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قریش کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایلین ہستی نہیں تھی کہ جس کے بارے میں انہیں پتہ نہ ہو۔ مکے کے کافر توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خالق کائنات مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو زندگی اور موت کا، اللہ کو رازق مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو زندگی اور موت کا مالک مانتے تھے، کانوں اور آنکھوں کا کنٹرول کرنے والا مانتے تھے، اور کاموں کی تدبیر کرنے والا مانتے تھے۔ اب لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں شریک بناتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق واحد سمجھتے تھے، رازق بھی سمجھتے تھے، لیکن الہ واحد نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی پرستش میں وہ بتوں کو شریک بناتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے دن سے یہ بات واضح تھی کہ یہ بت جو ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں، اور میرا خدا جو ہے وہ ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بت کو سجدہ کرنا ثابت نہیں ہے، اور بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگا سکا کہ کبھی آپ نے بھی غلطی سے کنفیوژن کی بنیاد پر کسی بت کو سجدہ کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا، آپ پہلے دن سے موحد تھے۔ لیکن وہ چیز کہ جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہے، پریشان رہے، وہ کیا تھا کہ میں انسانوں کی خدمت کیسے کروں۔ انسان جو انسان پر ظلم ڈھا رہا تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو سولوشن دیا، یعنی سورۃ الضحیٰ کی آیت میں جو کہا گیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو راستے کا متلاشی پایا، فہدا تو راستہ دکھا دیا۔ اب اپیرنٹلی ان دونوں کے درمیان کوئی جوڑ نظر نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی فکر مندی کے میں سے نکلنے کا راستہ بتا دیا، اس لیے کہ وہ فکر مندی انسانی خدمت کی تھی، جبکہ ابتدائی آیات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی ہیں ان میں پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد کی 3 آیات میں آخرت کا ذکر ہے۔ یہی بات اصل میں سمجھنے کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانی خدمت کا جو راستہ سجھایا، آپ کو جو رہنمائی عطا فرمائی، وہ کیا تھی کہ یہ کام غریبوں کو اکٹھا کر کے غربت کے خلاف نعرے لگانے، بھوک کے خلاف کوئی جتھے بندی کرنے یا ظالموں کو مارنے سے نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بنیادی 3 نظریات لے کر پبلک میں جاؤ اور ان نظریات کا اعلان کر دو، اور پھر آہستہ آہستہ ان نظریات کو پھیلانا شروع کر دو، اور جو لوگ بھی میسر آئیں ان کو آرگنائز کرو اور انہیں ان کی تربیت کرو۔ وہ 3 نظریات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، جو آپ لے کر پبلک میں آئے، پہلا تو یہ تھا کہ وہ اللہ جسے تم خالق مانتے ہو وہ تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، اور اس کے سوا جیسے تم خالق کوئی اور نہیں سمجھتے، عبادت کے لائق بھی کوئی اور نہیں ہے، پرستش بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنا دیا ہے، میں اس کا بھیجا ہوا تمہاری طرف رسول ہوں، اور میری رسالت کی دلیل ہوتا ہے نا کہ جب کوئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اپوائنٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے، تو میری رسالت کی دلیل کہ قرآن مجید ہے۔ یہ دیکھو یہ کلام ہے جب مجھ پر نازل ہو رہا ہے، تم سب بھی عرب ہو، عربی کو خوب جانتے ہو، شعر کہتے ہو، اس جیسا کلام جو ہے وہ لے آؤ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں یا جو کچھ میں پروڈیوس کر رہا ہوں یہ انسانی کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس کو ریپروڈیوس کر لو۔ پورا قرآن نہیں لا سکتے تو 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے تو پھر 1 صورت ہی لے آؤ، اور پھر جس کو بلانا ہے بلا لو، مدد کے لیے بھی اور گواہی کے لیے بھی کہ واقعی تمہارا جو پروڈیوس کیا ہوا کلام ہے واقعی اس کا میچ ہے۔ اور تیسرا نظریہ تھا کہ یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، تم سب مر جاؤ گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظریے کی تبلیغ
دو سٹیپس میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنا دیے گئے تو آپ نے سب سے پہلے تو اپنے امیڈیٹ سرکل میں اس کا تذکرہ کیا. ذہن میں رکھیے گا ہمارا موضوع کیا ہے؟ اسوہ حسنہ. تو اگر ہمیں بھی دین کا کام کرنا ہے، دین کی تبلیغ کرنی ہے، تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کے اصول پر ہمیں اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرنا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امیڈیٹ سرکل تھا اس میں سب سے پہلے دعوت دی ہے. حضرت خدیجہ کے سامنے آ کر اپنی کیفیت بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی ہیں. انہوں نے تصدیق کی ہے کہ یہ وہی ناموس ہے، وہی فرشتہ ہے جو فلاں فلاں پیغمبر پر آیا تھا، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بنا دیا ہے. تو حضرت خدیجہ نے فوراً تصدیق کر دی. آپ نے اپنے دوست حضرت ابوبکر کے سامنے ساری کیفیت بیان کی، وہ بھی ایمان لے آئے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں. گھر میں دو نوجوان تھے، ایک آپ کے کزن عمر میں بہت چھوٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان لے آئے، اور آپ کے غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ایمان لے آئے. اب یہ چار کا ایک جماعت بن گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے والی. اس کے بعد ان لوگوں نے پھر دعوت و تبلیغ کا اصل کام کیا ہے. عشرہ مبشرہ میں سے 6 خوش نصیب افراد ہیں جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں، فلاں بھی جنت میں. آپ نے 10 صحابہ کو یہ خوشخبری دی. ان میں سے 6 جو ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ایمان لائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پھر جس کو بھی وہ پیغام پہنچا اس پیغام کا داعی بن گیا، اس نے وہ پیغام آگے پہنچایا اور لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے، یعنی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو اللہ کا رسول ماننے کی دعوت دی. اور اس پر لوگ آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پبلکلی اپنی رسالت کا اعلان نہیں کیا. پھر حکم آ گیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کو کھانے پہ بلایا، یعنی آپ کا خاندان بنو ہاشم تھا. آپ نے ان کو کھانے پر بلایا اور کھانا کھلانے کے بعد آپ نے ان کے سامنے اپنی دعوت رکھی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، بالخصوص تمہاری جانب اور بالعموم پوری نوع انسانی کے بارے. وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ واللہ لتموتن کما تنامون، اللہ کی قسم جیسے تم رات کو سو جاتے ہو اسی طرح مر جاؤ. کوئی خاص بات نہیں ہے اس میں. واقعی ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب ہم رات کو سوتے ہیں یا دن میں قیلولہ کرتے ہیں کچھ دیر کے لیے ہماری آنکھ بند ہوتی ہے اور اس دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے. لیکن ہماری ایک آنکھ بند ہوگی جب دوبارہ نہیں کھلے گی، اس دنیا میں کسی اور عالم میں جا کے کھلے گی. تو واللہ لا تموتن کما تنامون، اللہ کی قسم جیسے تم رات کو سو جاتے ہو ایسے ہی ایک روز مر جاؤ. ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تم لازماً اٹھائے جاؤ گے جیسے صبح سو کر اٹھتے. یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جگاتا ہے نا اس کو. تو جیسے وہ تمہیں اس دنیا میں ہر صبح جگا دیتا ہے، اسی طرح ایک دن ہوگا کہ جب تم مرنے کے بعد بھی دوبارہ جی اٹھو گے، اٹھ کھڑے ہوگے. جس کی تفسیر آپ کو قرآن مجید میں ملتی ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک بگل بجائیں گے اور یہ پوری کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے گا، درم برم ہو جائے گا اور تمام انسانوں پر ایک موت طاری ہو جائے گی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پھر انہیں حکم دے گا کہ اب دوبارہ وہ بگل بجاؤ
تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک اور بگل بجائیں گے، تو پھر تمام قبروں میں سے انسان نکل کر باہر آئیں گے زندہ ہو کر، اور پھر اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ثم لتبعثن کما تستيقظون، جیسے تم صبح سو کر اٹھتے ہو اسی طرح تم دوبارہ زندہ کر دیے جاؤ گے۔ ثم لتنبؤن بما تعملون، پھر تمہارے عمل تمہیں جتلائے جائیں گے، تمہارے سامنے لائے جائیں گے کہ دس از واٹ یو ہیو ڈن۔ اب اس کی کیا شکل ہوگی؟ قرآن مجید یا دین کی باتیں جو ہیں اس کا ہم کوئی نہ کوئی تصور تو رکھتے ہیں نا۔ میں اپنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ممبر و محراب سے یہ بات سنتا تھا کہ ایک نامہ اعمال ہے جس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل جو ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے، تو اپنے ذہن میں سوچتا تھا کہ وہ اعمال نامہ کتنا بڑا ہوگا، بہت بڑے کمرے جیسا ہوگا کہ جس میں 60-70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی کا ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ تو کتنے کاغذ چاہیے، کتنا اس کے لیے سیاہی چاہیے، کتنا زیادہ والیوم چاہیے۔ لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر یہ بات جو ہے یہ اس کو کنسیو کرنا، سمجھنا آسان بنا دیا ہے۔ یہ کمپیوٹر جب نیا نیا آیا تھا تو ایک کمرے جتنا کمپیوٹر ہوتا تھا، اس کے بعد پھر ڈیسک ٹاپ آ گیا، پھر لیپ ٹاپ آ گیا، پھر نوٹ بک آ گئی۔ اب یہ اینڈرائڈ فون جو ہماری جیبوں کے اندر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پورا ایک کمپیوٹر ہے، اور اس کی دن بدن جو میموری ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور کتنا کچھ جو ہے وہ ہمارے فونز کے اندر ریکارڈ ہے۔ یہ تو ہمارے انسانوں کے بنائے ہوئے فون ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اعمال نامہ ہوگا اس کے لیے تو شاید کوئی باقاعدہ ڈیوائس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، جن پر سوار ہو کر ہم امریکہ بھی بات کر لیتے ہیں اور ہم انٹرنیٹ کے ذریعے سب کچھ کر لیتے ہیں، ویوز ہی ہے نا اس ہوا میں پھیلی ہوئی۔ تو کیا جب کہ یہ ویوز ہی ان کے کیریئرز ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حکم دے تو کسی بھی پوائنٹ سے وہ ریز جو ہیں وہ ان سے ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے۔ یعنی یہاں ادھر ادھر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بٹھائے ہوئے ہیں، واضح ثبوت ملتا ہے اس بات کا۔ تو یہ فرشتے جو ہیں، جیسے قرآن مجید نازل ہو رہا تھا نا، تو اس وقت فرشتوں کی پوری ایک فوج آتی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، لیکن وہ کوئی قرآن مجید اس طرح کوئی آیت لکھی ہوئی آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں دیتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث میں بھی اس کی خبر دی گئی ہے کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ڈائریکٹ نازل ہوتا تھا۔ فرشتے صرف اس کی حفاظت کے لیے آتے تھے کہ راستے میں اس کو کوئی جنات ہیک نہ کر سکے۔ تو اسی طرح پتہ نہیں، وی ہیو نو آئیڈیا کہ ہمارے ریکارڈ کہاں کہاں ہیں، ہمارے جسم کے سیلز کے اندر کتنی جگہوں پر وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، لیکن 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جنات کے پاس یہ دسترس حاصل ہے کہ وہ ہمارے سافٹ ویئر کے اندر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ تو قیامت کے دن جب دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہے گا کہ اقرا کتابک، اعمال نامے ہمارے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے اور کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنا اعمال نامہ۔ پھر عرض کروں گا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ڈیوائس کی ضرورت ہے کہ آپ ان ریز میں سے کچھ کیپچر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈیوائس چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی ڈیوائس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہوائی کے اندر جو ہے وہ اسکرین جو ہے وہ LCD بن جائے اور ہمیں اپنے سارے اعمال جو ہیں وہ نظر آنے شروع ہو جائیں، یا ہمارے اپنے ہاتھ جو ہیں وہی LCD بن جائیں اور اپنے ہاتھوں پر ہمیں اپنی پوری زندگی کی فلم جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے۔ یعنی ثم لتنبؤن، پھر تم جتلائے جاؤ گے۔ اعمال تو وہی ہیں جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ اعمال ہمیں جتلائے جائیں گے۔ یہی ہے نا، یہی ہے نا جو تم نے کیا تھا، یہی ہے نا تمہاری کرتوتیں، یہی ہے نا جو تم نے بہت چھپ کر کیا تھا۔ اور انسان جو ہے اس وقت حیران رہ جائے گا، ما لہذا الکتاب، یہ کیسا ڈاکومنٹ ہے،
لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، سب کے سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ میرے وہ اعمال کہ جو میں نے بڑے سیکریٹلی کیے تھے، جس کے بارے میں نے بڑا فول پروف بندوبست کیا تھا کہ بالکل لیک نہ ہوں، لیکن وہ اعمال بھی میرے سامنے جب نظر آئیں گے تو پھر میرے ہوش اڑیں گے، پھر مجھے اندازہ ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر تمہیں جتلائے جائیں گے تمہارے اعمال جو تم نے کیے۔ ثم لتحاسبن بما تعملون، پھر تمہارے اعمال کے مقابلے میں تمہارا کے اعتبار سے تمہارا محاسبہ کیا جائے گا، پوچھ گچھ ہوگی۔ ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، اور پھر تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، نیک اعمال کا اچھا بدلہ اور برے اعمال کا برا بدلہ، سزا۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارًا أَبَدًا، کیا تو وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی یا ہمیشہ ہمیش کی آگ ہوگی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم کے اس اجتماع میں دعوت اپنے خاندان والوں کے سامنے رکھی تو ابو لہب نے بہت شور مچایا اس پر، اور اتنا ہنگامہ کھڑا کیا کہ کوئی بات کسی نے سنی نہیں۔ آپ نے 2 ہفتے کے بعد پھر کھانے پہ بلایا۔ ہوتا ہے نا بعض جگہوں پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اتنا شور مچا دیتا ہے کہ کوئی بات سن نہیں سکتا، اور وہ ساری کی ساری جو محفل ہوتی ہے وہ شور شرابے کا شکار ہو جاتی ہے، اور کوئی بات وہاں پر کی نہیں جا سکتی۔ آپ کر بھی دیں سنتا کوئی نہیں، سنائی نہیں دیتی کسی کو۔ آپ نے کچھ عرصے کے بعد پھر دعوت میں بلایا، پھر کھانا کھلایا، اور پھر آپ نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھی۔ اس دفعہ لوگوں نے بہرحال بات سن لی۔ یہ بھی ایک نیچرل فنومینا ہے بالکل، کہ کوئی شخص ایک دفعہ شور مچائے گا، 2 دفعہ شور مچائے گا، آخر کار پھر باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے تقاضا کریں گے کہ بھائی سننے دو بات، تم نے اپنی بات جو کہنی تھی وہ کہہ لی ہے، اب ہمیں اس کی بات سننے دو۔ 2 دفعہ کھانا کھا کر کچھ شرم بھی انسان کو آ جاتی ہے، تو بہرحال لوگوں نے بات دوسری مرتبہ سن لی، لیکن کسی نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا۔ صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے مومن تھے، انہوں نے اعلان کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا کہ بھائی اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس معاشرے میں بچوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ آج بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کوئی بڑی بات ہو تو اس کو کوئی بچہ جو ہے کہے گا جی میں اس کے ساتھ ہوں، تو سارے مذاق ہی اڑائیں گے نا۔ تو سارا مجمع جو ہے اس نے کیا لگا دیا، لو جی یہ ہیں اللہ کے رسول اور یہ ہیں ان کو ماننے والے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس چیز کا آپ کو حکم ملا ہے اس کو آپ ڈنکے کی چوٹ کہہ دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کوہ صفا پر آپ چڑھے ہیں۔ یہ مکے کا ایک عام دستور تھا کہ جب کسی کو کوئی اہم بات لوگوں کو بتانا ہوتی تھی تو وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ جاتا تھا، اور اونچے مقام پر چڑھ کر وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا لوگوں کی توجہ لینے کے لیے، جیسے نا یعنی ایمرجنسی۔ آپ نے غور کیا ہوگا کبھی کہ ایمبولینس جو ہے اس پر سیدھا ایمبولینس نہیں لکھا ہوتا، بلکہ ایسے لکھا ہوتا جیسے آپ مرر میں سے پڑھ رہے ہوں، ایمبولینس تو الٹے ہنسے ہوں گے، تو اس پر توجہ جو ہے انسان کی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا، پھر انسان توجہ ہوتی ہے کہ ہاں یہ ایمبولینس ہے۔ تو لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے عربوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ وہ کپڑے پھاڑ کر اونچی جگہ کھڑے ہوتے تھے تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں کہ کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی خاص بات ہے جو کہنے کے لیے اوپر چڑھا ہے۔ اور ساتھ ہی وہ ایک نعرہ لگاتا تھا، وا صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے، لیکن ولگیرٹی کا تو کوئی سوال ہی نہیں،
لہذا وہ جو ولگر پہلو تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لیا. آپ نے کپڑے نہیں پھاڑے، اپنے کپڑوں کے ساتھ پورے حجاب کے ساتھ آپ نے وہ نعرہ لگایا واسباہا، اور لوگ جمع ہوئے. اس لیے کہ کپڑے نہ بھی پھاڑے ہوں لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کریڈیبلٹی اس معاشرے میں تھی کہ جس نے بھی دیکھا ہوگا کہ محمد کھڑے ہیں پہاڑ پر اور وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یہ بذات خود ایک بہت بڑی اٹریکشن تھی لوگوں کے لیے کہ بہرحال لوگ وہاں پہنچے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ تو لوگوں نے کہا بالکل مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا رسول نامزد کیا ہے اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے حضور محاسبے کے لیے پیش کیے جاؤ گے. اس موقع پر پھر ابو لہب نے کہا ہے کہ گالی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تبن لگا یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے. اس کو اگر ہم اپنے محاورے میں لے کے آئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید وہ ٹوٹ پہنا ہے. ٹوٹ پہنے علی ہاذا جماعت نا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس نے کہا کہ تمہاری یہ بات تو ہم مانیں گے اگر تم کہو کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، یہ تو مانیں گے، لیکن یہ جو بات تم نے کہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہم اس کو بالکل ماننے کے تیار ہیں. اور اصل میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے یہ نمونہ ہے نا، تو ہر جگہ سے ہمیں گائیڈنس ملے گی. آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی خاص بات ہوتی ہے تو کوئی بڑبولا آدمی جو ہے وہ شور مچاتا ہے تو پھر باقی لوگ جو ہیں وہ بھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کامنٹ کریں، لیکن وہ ایک دم ایک شخص جو ہے وہ بول پڑتا ہے تو پھر کسی اور کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو معلوم ہوتا ہے ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. یعنی جو خاندان کی محفل تھی اس میں بھی اس نے اتنا شور مچایا کہ کسی نے بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی نہیں دی. اور دوسرے موقع پر جب آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعوت دی ہے تو اس نے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، اس نے ایک دم ہی اسپوک آؤٹ اور اس نے ایک کامنٹ پاس کر دیا، اور باقی لوگ بھی سوچ ہی رہے تھے. لہذا وہاں پر بھی کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا آپ کے اس دعوے پر. یعنی ایک طرف انسان جب ایسی بھی چیز دیکھتا ہے نا تو بھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ شخص کبھی جھوٹ اس نے نہیں بولا، کبھی اس نے دھوکہ نہیں دیا، تو ٹھیک ہی ہوگا. یعنی ابھی وہ اس نتیجے تک پہنچا نہیں ہوتا، بیچ میں کوئی اور جو ہے وہ بول پڑتا ہے اور اس کی نفی کر دیتا ہے، تو پھر انسان جو ہے کم سے کم میں کہوں گا کنفیوز ضرور ہو جاتا ہے. یعنی دو باتیں کان میں پڑی، ایک ادھر سے پڑی ایک ادھر سے پڑی، تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ایمان نہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لایا اس پر قریش نے تشدد شروع کیا. تشدد یعنی جس کا جو بس چلا، جس پر بس چلا اس نے چلایا. کوئی غلام تھا تو اس کے آقا نے، اس کے مالک نے اس پر تشدد کیا. کوئی چھوٹا تھا تو اس کے بڑوں نے اس پر تشدد کیا. کوئی ڈپینڈنٹ تھا کسی پر تو اس نے اپنے اس کا حیثیت کا فائدہ اٹھا کر اس پر تشدد کیا. اور ایمان لانے والوں پر انفرادی تشدد بھی ہوا، اجتماعی تشدد بھی ہوا. مسلمان کعبے کے گرد جا کر نماز پڑھتے تھے، اس پر بھی انہوں نے تشدد کیا. ایک دفعہ مسلمان نماز پڑھنے میں مصروف تھے تو کفار نے یک بارگی ان پر حملہ کیا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا بیٹا بھی تھا، وہ اس موقع پر شہید ہو گیا. اور بعض روایات کے مطابق سب سے پہلا مسلمان جو شہید ہوا اللہ کے راستے میں وہ وہی تھا.
بہرحال یہ تشدد کا سلسلہ جاری رہا. سن 5 نبوی میں پھر سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد ہوا کہ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے. ایایا فاعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے. یعنی تشدد سے گھبرا کر تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے. ہاں تشدد ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو یہاں سے موو کر کے ادھر چلے جاؤ، ادھر تشدد ہو تو موو کر کے کسی جگہ چلے جاؤ. میری زمین وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری زمین وسیع ہے. ایایا فاعبدون، تمہیں عبادت میری ہی کرنی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہجرت حبشہ کی اجازت دی. حبشہ آج کل جو ابسینیا ہے، یہ اصل میں پرانا حبشہ ہے اس کا نام. تو 100 کے قریب افراد مکے کو چھوڑ کر حبشہ چلے گئے. وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذہن میں تھا کہ وہ پروٹیکٹ کرے گا میرے ساتھیوں کو، لہذا آپ نے ان کو وہاں جانے کی اجازت دی. وہاں پیچھا کیا قریش نے ان کا، اور بادشاہ کو جا کر، جیسے ہوتا ہے نا ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی کوئی مجرم جو ہے وہ بھاگ جائے تو اس میں پھر وہ انٹرنیشنل لاز کے مطابق جو ہے وہ اس کو وہاں سے لایا جا سکتا ہے. اب قریش کا باقاعدہ وفد گیا نجاشی کے دربار میں، جا کر انہوں نے پٹیشن دائر کی کہ ہمارے کچھ مجرم جو ہے وہ بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو آپ انہیں ہمارے حوالے کریں. نجاشی نے باقاعدہ مسلمانوں کو بھی سمن کیا، بلایا کہ آ کر اپنا موقف پیش کرو. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اس وفد کو پیش ہوئے وفد کے ساتھ، اور پہلے ابو سفیان نے اپنا موقف رکھا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں اور انہوں نے ہمارے خاندان کے اندر، ہمارے قبیلے کے اندر پھوٹ ڈالی ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں. تو انہوں نے حضرت جعفر طیار سے کہا ہاں جی آپ کیا کہتے ہیں. جیسے عدالت میں ہوتا ہے کہ پہلے دعویٰ کرنے والا جو ہے وہ اپنا دعویٰ جو ہے وہ سامنے رکھتا ہے جج صاحب کے، اور پھر جج صاحب جو ہے وہ صفائی کے وکیل سے کہتے ہیں، یا وہ جو ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی ہاں آپ کیا کہتے ہیں اس کے سلسلے. تو اس پر حضرت جعفر طیار نے بڑا زوردار جواب انہیں ارشاد فرمایا کہ ہم بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ہم لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خدا کو ماننے اور اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا، اور ہمیں بدکاری سے منع کیا، چوری سے منع کیا، اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے سے منع کیا. تو نجاشی بڑا امپریس ہوا کہ یہ تو باتیں بڑی معقول ہیں. ابو سفیان نے محسوس کیا کہ یہ تو بڑا امپریس کر رہا ہے بادشاہ کو. تو انہوں نے ایک نیا نقطہ جو ہے بادشاہ کے سامنے بادشاہ کو متوجہ کیا کہ ذرا پوچھنا ان سے کہ آپ کے خدا کو کیا کہتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام. تو نجاشی نے پوچھا کہ بھائی عیسیٰ کے بارے میں محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی آیات وہاں پر تلاوت کی، جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور وہ انسان ہے. تو نجاشی ان آیات کو سن کر بڑا امپریس ہوا، اور اس نے کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں جو کچھ یہ بیان کر رہا ہے قرآن، اس سے 3 کا برابر بھی زیادہ نہیں ہے، اتنا ہی ہے جتنا قرآن مجید بیان کر رہا ہے. تو اس نے قریش کے وفد کو واپس بھیج دیا کہ جاؤ، میں انہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ خود جانا چاہے تو ٹھیک ہے. پھر جب سورہ نجم نازل ہوئی اور اس کی آخری آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ایک اجتماع کے اندر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے. تو قریش بھی یعنی غیر ارادی طور پر ان آیات کے رسپانس میں سجدے میں گر گئے. قریش نے اس کا فائدہ اٹھا کر اس کو ایک اور رنگ دے دیا کہ
قریش اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم صلح ہو گئی ہے، اب تم لوگ واپس آ جاؤ. تو دھوکے سے مہاجرین کو حبشہ سے واپس بلا لیا، لیکن یہاں تو صلح تو کوئی نہیں ہوئی تھی، اور قریش نہ ایمان لائے تھے اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے پیچھے ہٹے تھے. لہذا دوسری دفعہ پھر ہجرت حبشہ ہوئی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی طور پر تشدد جو ہے وہ کم ہوا. یعنی ایک تو ابو لہب جو آپ کا سگا تایا تھا وہ آپ پر تشدد کا حق رکھتا تھا، یعنی چچا ہونے کے اعتبار سے، تایا ہونے کے اعتبار سے اس نے تشدد کیا. اور ابو جہل جو تھا یہ انڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تشدد کراتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا میں نے تذکرہ کیا تھا نا کہ ان کی دری بچھی ہوتی تھی اور پھر بچے کھیلتے تھے. اسی طرح جو مکے کے اور سردار تھے ان کی بھی دریاں بچھی ہوتی تھی اور ان کے حواری بیٹھے ہوئے ہوتے تھے. تو ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ فلاں علاقے میں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجری نجاست بھری ہوئی پڑی ہوئی ہے، تو کوئی ہے؟ اپنے حواریوں سے کہا کہ جو وہ اوجری کھینچ کر لائے اور محمد کے اوپر ڈال دے صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبداللہ بن ابی معیط ایک بدبخت تھا، وہ اٹھا اور اس نے اوجری آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی. پھر ایک موقع پر آپ نماز پڑھ رہے تھے اور پھر ابو جہل اپنی اس چوپال میں بیٹھا تھا، تو اس نے کہا کہ کوئی ہے کہ جو اس کی گردن میں چادر ڈال کر اس کو بل دے دے. پھر وہی عبداللہ بن ابی معیط اٹھائے اور اس نے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر ڈال کر اس کو بل دیے ہیں یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل آئیں، یعنی آپ کا دم گھٹ گیا. تو یہ تشدد جو ہے یہ ہوا ہے، لیکن باقاعدہ یعنی براہ راست کوئی تشدد یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی انسٹنٹینیس ریئیکشن کہ بس ایسے میں نے لائٹلی کہہ دیا تھا اور اس کے نتیجے میں وہ ہو گیا. اس لیے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. ایک خاندانی نظام تھا اور ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت پر تھے بنو ہاشم کے سردار کی حیثیت سے، اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی اقدام قتل جو ہے اس کا امکان نہیں تھا. وہ ایک بڑا جذباتی اور ہاک نیچر کا بندہ تھا ابو جہل، تھرو آؤٹ اس کی زندگی ایسی ہے، لہذا اس نے یہ 2 اٹیمپٹس بھی کیے. ان کے اوپر قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ علق کی ابتدائی آیات تو وہ ہیں کہ جو پہلی وہی ہیں، اس کے بعد پھر ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یہ اصل میں ابو جہل کا وہ ذکر ہے کہ وہ جو اس نے دونوں حرکتیں کی ہیں اس کا ذکر جو ہے پھر یہاں پر کیا گیا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جو روکتا ہے ایک شخص کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. ارایت ان کان علی الہدی، دیکھو بھلا اگر وہ ہوتا راہ راست پر، او امر بالتقوی، یا لوگوں کو خدا خوفی کا حکم دیتا، خدا خوفی کی تلقین کرتا، تو بیکٹ میں کیا ہے تو کیا ہی اچھا ہوتا. لیکن ارایت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر وہ میرے نبی کو جھٹلائے گا اور ہدایت سے منہ موڑے گا. الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے کبھی نہیں جانا، اس کو کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا، لنصفعا بالناصیہ، تو ہم بھی اس کو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ جھوٹی پیشانی اور گناہگار پیشانی. فلیدعو نادیہ، پھر وہ بلائے اپنے حواریوں کو. جیسے نا کہ اس نے اپنی اس بیٹھک میں، اپنی اس چوپال میں اپنے حواریوں سے کہا تھا نا ہے کوئی یہ کرے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب ہم قیامت کے دن
اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے، پھر پکارے وہ اپنے حواریوں کو، سند الزبانیہ، پھر ہم بھی اپنے پیادوں کو بلائیں گے، یعنی جہنم کے فرشتوں کو ہم بلائیں گے تو ہو جائے گا مقابلہ پھر۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر کہا گیا کہ آپ اس کے پریشر میں نہ آئیں، لا تطیعوا ہو لفظی ترجمہ ہوگا آپ اس کی اطاعت نہ کریں، لیکن یہاں پر مراد کیا ہے کہ یہ آپ کو تشدد کر کے آپ کو ذرا جھکانا چاہتا ہے، آپ ہرگز اس کا کہنا نہ مانیں، ہرگز اس کے پریشر میں نہ آئیں، بلکہ اس کے مقابلے میں آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ یعنی مشکل وقت میں جب انسان کو مشکل وقت آئے کسی بھی طرح کا، اس پر معاشی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، معاشرتی پریشانی ہو، یا اس پر فزیکلی تشدد کیا جا رہا ہو، تو راستہ انسان کے پاس ایک ہی ہے کہ بس اس کے سامنے آ کے سجدے میں گر جائے اور اس کے پاؤں پکڑ لے۔ یہ پاؤں پکڑنا جو ہے یہ بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے کوئی پاؤں نہیں ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ تم جب سجدہ کرو اللہ تعالیٰ کے حضور تو بس ایسا سمجھو کہ جیسے تم نے اپنا سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو راستہ ایک ہی ہے، کوئی پریشانی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، بڑی سے بڑی مصیبت میں ہم پھنس جائیں تو اور کچھ نہ بن سکے، ادھر بھی راستہ بند نظر آئے، ادھر بھی بند نظر آئے، ادھر بھی بند نظر آئے، لیکن بہرحال انسان کے لیے وہ سجدے کا راستہ کھلا ہے۔ اور اگر سجدہ بھی بالفعل ممکن نہ ہو تو انسان بس یہ ایزیوم کر کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکارے تو پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کیفیات میں سے نکل کر وہاں پہنچے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کسی اور کو نہ دی اور نہ ہی کسی کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی وہ کسی اور کو نہ دی اور نہ ہی کسی اور کو دے گا۔ نوع انسانی کی جتنی خدمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے لی وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ بات جو کہی گئی کہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی ایک بات کو جب ریپیٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایمفیسائز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ یقیناً کوئی بھی آسانی تنگی کے بعد آتی ہے، کوئی بھی آسانی مشکل کے بعد ملتی ہے۔ تو اگر ہم واقعی کوئی آسانی چاہتے ہیں، کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، بڑی تبدیلی دنیا میں لانا چاہتے ہیں، انفرادی زندگی میں جتنے بھی لوگ ایکسل کرتے ہیں آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو مشکلات میں سے گزر کر پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں تو مصیبت تو آتی ہے، مسائل تو آتے ہیں، مشکلات تو آتی ہیں، لیکن اگر انسان ثابت قدم رہتا ہے، اگر پریشر کو لے کر انسان اس کے پریشر میں آ جائے اور اس کی ہمت جواب دے جائے پھر تو کچھ نہیں اچیو کر سکتا، لیکن اگر وہ ثابت قدم رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ